अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित ज़्यादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 22 जून 2026 और सोमवार मंडे के दिन की सुबह हो रही। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जहां मैं हूं वाशिंगटन में, यहां अभी संडे की रात है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जो इंसान की बनाई हुई जन्नत है, यूरोप के अंदर स्विट्ज़रलैंड और बर्कनस्टॉक का जो रिजॉर्ट है, वहाँ पे इस वक्त यूरोप में आधी रात से बहुत आगे का वक्त है। और गुज़श्ता 12 घंटों में ये जो इंसान की बनाई हुई जन्नत है, यहाँ पे बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी मचा। ऐसे मौके पे जब ये लग रहा था कि यहाँ पर दुनिया एक पीस के बहुत बड़े एग्रीमेंट की तरफ जा रही है, जिसके बारे में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का ये ख्याल था, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम मशरक़ वस्ती के साथ और हम ईरान के लोगों के साथ एक नए दौर का, एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। एंड इस वक्त वहाँ पर बहुत बड़ा गंद हो गया, और वो गंद वाशिंगटन से हुआ, जहाँ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की जारहाना एग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने ईरान के हवाले से इशू की, जिसके बाद ईरान का डेलीगेशन जो है वो वहाँ से उसने उस पूरे प्रोसेस से वॉकआउट किया। अब वॉकआउट के बाद क्या होगा, मैं मज़ीद चंद लम्हों में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ से वो वॉकआउट कर गए। अब वो है, अपेरेंटली मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ईरान का डेलीगेशन इस वक्त भी बर्कनस्टॉक में ही मौजूद है, और पाकिस्तानी डेलीगेशन और कतरी डेलीगेशन बड़े तगोदो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बिटवीन द अमेरिकन स्वीट्स एंड बिटवीन द ईरानियन स्वीट्स के उनका कोई कमरों के दरमियान थोड़ा धूड़ी धूड़ी हो रही है ताकि उनको रोका जाए। बाज़ इसराइली अखबारों का ये दावा है, ईरानी सोर्सेज को कोट करते हुए, कि ईरानी या तो वहाँ से निकल गए हैं या निकल जाएंगे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नहीं निकले हैं और नहीं निकल जाएंगे, और मंडे की मॉर्निंग में शायद ये प्रोसेस जो है वो दोबारा रिज्यूम जो है हो सकेगा। दरम्यान में किस्सा ये भी चल रहा है कि इस इंसान की बनाई हुई जो स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत सी जन्नत थी, इसमें हूर कौन थी, इसमें लंगूर कौन था, कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। मैं कुछ थोड़ा सा किस्सा आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ कि हूर कौन थी और लंगूर कौन था। बहरहाल मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ बेसिकली शेयर कर लूँ। मैं आपके सामने शुरू में ये भी बताऊं कि इस स्टेज के ऊपर जितना भी जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया है, वो बिल्कुल भी कोई क्लियर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा। इसीलिए मैं आपको उनकी हेडलाइंस भी नहीं दिखा रहा, खाली खुली किस्म की हैं सारी चीज़ें। उससे ज़्यादा मैं खुद रिपोर्टिंग बेहतर कर सकता हूँ। ना न्यूयॉर्क टाइम्स के पास कोई बहुत क्लियर पिक्चर है, ना वॉशिंगटन पोस्ट के पास कोई बहुत क्लियर पिक्चर है, ना एक्सियोस के पास कोई क्लियर पिक्चर है, ना हारिस के पास कोई क्लियर पिक्चर है, ना जेरूसलम पोस्ट के पास कोई पिक्चर है, ना गार्डियन के पास कोई क्लियर पिक्चर है, ना टेलीग्राफ के पास कोई पिक्चर है। इस वक्त अगर कोई पिक्चर आप बिल्डअप कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स से, फॉर्मरली ट्विटर से आप बिल्डअप कर सकते हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म के क्लिप्स जो हैं वो आपको एक पूरी कहानी सुना रहे हैं। जब ईरानी डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब को मिलता है और अब्बास अरगची उनके कान में ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के नतीजे में हम वॉकआउट कर रहे हैं, और फिर उस क्लिप से आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के तोते उड़ जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब पूरी आवाज़ लगाते हैं कि भाई मोहसिन नकवी इनको रोकें। फिर मोहसिन नकवी उनके पीछे दौड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई शादी से वॉकआउट करता है। उसके बाद आप देखते हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो बेचारे इससे पहले बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस को अफर्म कर चुके थे, तारीफ़ें कर चुके थे, जो ये कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान की आवाम के दरमियान में एक नए अहद, एक नए चैप्टर का आगाज़ होगा, मशरक़ वस्ती की तारीख जो है वो सारी की सारी बदल जाएगी, उनके भी चेहरे की हवाइयाँ जो हैं उड़ते हुए आप देखते हैं। तो वो आपको उसके बाद फिर सारा का सारा जो कमेंट है, जो एनालिसिस है, वो आपको ट्विटर से ही बिल्डअप करना पड़ता है। मैं सारा तो आपको ना दिखा सकता हूँ ना बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने अभी तक कैचअप नहीं किया, और मेरा ख्याल है कि अगले चंद घंटों में हमारे सामने एक डिटेल्ड क्रेडिबल स्टोरी आएगी, फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी ठीक तरह से बिल्डअप हो सकेंगे। अब तक जो टूटी फूटी पिक्चर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। अब इसके टूटे फूटे पॉइंट्स में पहली बात की नोट करें कि ये जो बर्कनस्टॉक में जहाँ पर लेक लुजर्न के ऊपर ये रिजॉर्ट है, पैलेस होटल, जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, जो कतरीज की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर अब कोई इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जिक्र नहीं है। जो समिट की जगह है वहाँ पर आप जितने भी पोस्टर्स और बैनर देखते हैं उसके ऊपर लेक लुजर्न समिट लिखा हुआ है, और जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया अमेरिका में हो या इजराइल में हो या मशरक़ वस्ती में हो या बरतानिया में हो, वो अब इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह के रेफ़र नहीं कर रहे, वो इसको लेक लुजर्न समिट कह के रेफ़र कर रहे हैं। इसकी क्या वजह, कोई वजह क्लियर नहीं है, कहीं किसी ने लिखी नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे ताकतवर हल्के ज़रूर थे, या तो ईरानी कंफर्टेबल नहीं थे इस्लामाबाद से, या कतरी कंफर्टेबल नहीं थे, वो अपना रोल चाहते थे, इसलिए एक न्यूट्रल टर्म और एक न्यूट्रल वेन्यू क्रिएट किया गया है। ये और बात है कि जो न्यूट्रल वेन्यू है, ये जो जगह है,
یہ بنیادی طور پہ یہ سارا کا سارا ریزورٹ جو ہے اس کو قطری اون کرتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ کے اندر ایسا ایک اسپیشل انٹرسٹ تھے یا ویسٹڈ انٹرسٹ تھے یا پاورفل انٹرسٹ تھے جو چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو ایک پروجیکشن ہو رہی ہے اسے کنٹین کیا جائے. واٹ ایور اٹ از، ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے، لیکن یہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں سے کٹ ٹو سائز جو ہے کیا گیا ہے. بہرحال پاکستانیوں نے اچھا کیا کہ وہ یہاں پر پہنچے بھی ہیں، وہ اپنی ایک پریزنس یہاں پر شو بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک رول بھی ہے. اور امریکہ کے صدر وائس پریزیڈنٹ نے پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کی بہت ہی جنرس طریقے سے انہوں نے تعریف کی. اتنی جنرس تعریف انہوں نے ان کی کر دی کہ وہ خاصی کنٹروورشل ہو گئی ہے وہ تعریف. میں مزید اس کا ذکر کرتا ہوں. اب میں نے کہا کہ سیکوینس 100% کلیئر نہیں ہے، لیکن جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ سنڈے کے دن میں 2 سیشنز یہاں پر ہوئے. پہلا سیشن 60 منٹ کا ہوا ہے جو ایک ٹرائی لیٹرل سیشن تھا، جس میں امریکن ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی جے ڈی وینس، جس میں اسٹیو وٹکاف اینڈ جیرڈ کشنر اور ان کے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ قطری جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ٹیم، اور ایرانین ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی جنرل باقر کلیباف جو ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، سپورٹڈ بائی دا وائس فارن منسٹر ڈاکٹر عباس سرکچی اینڈ اسماعیل بقائی وغیرہ. وہ یہ ٹرائی لیٹرل سیشن ان 3 سائڈ کے درمیان میں ہوا ہے. اس ٹرائی لیٹرل پہلے سیشن میں پاکستانی ڈیلیگیشن کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی، حالانکہ وہ برکنگ اسٹاک پہ موجود تھا اور وہ سیٹرڈے کی رات کو وہاں پہنچ چکے تھے. پھر ایک دوسرا سیشن ہوا ہے 80 منٹ کا، اس کی ویژولز ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ٹرمینیشن پوائنٹ کے ویژولز ہمارے پاس ہیں. یہ جو سیکنڈ سیشن ہوا ہے اسے ریفر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کوارڈرل لیٹرل سیشن تھا جس میں پاکستانی ڈیلیگیشن بھی موجود تھا. اب یہ جو سیکنڈ سیشن تھا، کیا یہ ایک بند کمرے میں ہوا ہے، کیا یہ اوپن سپیس میں ہو رہا تھا، کیا یہ جگہ پہ کھڑی نیگوسیشن ہو رہی تھی، یہ فیس ٹو فیس تھا، اس کی کوئی کلیئرٹی اس اسٹیج کے اوپر نہیں ہے. بیکاز جو ویژولز آپ کے پاس آتے ہیں اس میں پاکستانی، قطری، ایرانی اور امریکنز ایک ہال کے اندر موجود ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. اپیرنٹلی یہ جو ویژولز ہیں یہ اس 80 منٹ کے سیشن کے بعد جو بریک آؤٹ ٹائم ہے یہ اس کے ویژولز ہیں جس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور جس کو ٹویٹر پہ بہت زیادہ ریپروڈیوس کیا گیا. اچھا، اب یہی وہ ویژولز ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ قطری ڈیلیگیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کرتا ہے بہت اطمینان کے ساتھ. قطری میں نے غلط کہہ دیا، ایرانی ڈیلیگیشن واک آؤٹ کرتا ہے بہت کام طریقے سے، بہت اطمینان سے، جب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو انفارم کرتے ہیں عباس سرکچی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں بیکاز آف دی کامنٹس آف دی ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. پھر اب شہباز شریف صاحب کے طوطے اڑ جاتے ہیں، محسن نقوی اور وہ سب دھوڑا دھوڑی ہے وہ ساری، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا، پہلے ہم دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے سنڈے کا سارا دن ہی ڈسرپٹیو طریقے سے گزارا. پہلے انہوں نے کچھ کامنٹس کیے سوشل میڈیا پہ، میں آپ کو سم ٹوٹل بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. پھر انہوں نے فاکس نیوز کے اوپر ایک انٹرویو دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر کامنٹ کیا. اور پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو یہ جو اس کا پیڈ کرائے کے ٹٹو اور ان کا جو پراکسیز ہیں، پیڈ پراکسیز ہیں حزب اللہ، انہیں کنٹرول کرنا ہوگا. اگر ایران ان کو کنٹرول نہیں کرے گا تو میں ایران کے اوپر بڑا سخت قسم کے حملے کروں گا اور میں ان کو سبق سکھا دوں گا. پھر اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر انہیں دوبارہ بند کی، خدا اگر بند کرنے کی کوشش کی تو میں اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر قبضہ کر لوں گا. قبضہ کرنے کے بعد میں 20% ٹول جو ہے اس کے اوپر وہ امریکہ لے گا، میں ساری ٹریفک بند کر دوں گا، پوری دنیا کی ٹریفک کنٹرول کر لوں گا. پھر انہوں نے درمیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں ایران کو تباہ کر دوں گا اور کوئی ملک ہی نہیں بچے گا. ان کو پتہ چلنا چاہیے کوئی ملک ایران کا بچے گا ہی نہیں. یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اگر مجھے ڈیل نہ ملی، جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے یہ ڈیلیگیشن ایران بھی واپس جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا. اس قسم کی انہوں نے بہت سی باتیں کی. اور جب ان کی فائنل سٹیٹمنٹ جو تھی، اور درمیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسعود پزشکیاں نے ایران کے اندر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم انریچمنٹ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں، اس کو اس قسم کی بکواس وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری سٹیٹمنٹس تو سارا دن دیتے رہے اور سیریز آف سٹیٹمنٹس میں، جبکہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ سب ڈائلاگ اور پروسیس ہو رہا تھا تو ان کی یہ سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں. اور جو فائنل سٹیٹمنٹ جس کے اوپر ایرانی ڈیلیگیشن نے ریئیکٹ کیا وہ ان کی ٹروتھ سوشل کی سٹیٹمنٹ تھی، جب انہوں نے کہا کہ 60 دنوں کے بعد میں بالکل آزاد ہوں، کہ میں کیا کروں گا، میں بالکل بھی باؤنڈ نہیں ہوں. جس کو اکارڈنگ ٹو دی پریس ٹیلی ویژن ایرانینز نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ جو 14 نکاتی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ملک ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے، دوبارہ وار کو ریزیوم نہیں کریں گے. اور امریکہ کے صدر نے اب باقاعدہ یہ دھمکی دی ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کو شروع کر سکتے ہیں 60 دنوں کے بعد، سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک، یہ پریس ٹیلی ویژن کی اوور آل جو رپورٹنگ ہے وہ بڑی کام اور بڑی کمپوز قسم کی ہے. اس میں وہ والیٹیلیٹی اور ایگریسونیس نہیں ہے جو آپ کو باقی ساری دنیا کے اندر جس قسم کی خبریں یا سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے
وہ جو ہمارے یہاں ہمارا جو کلچر ہے ساؤتھ ایشین کلچر، اس میں میں نے بچپن سے سنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ دوبارہ ایک بچپنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ یہ کیا یہ ایک بچپنا تھا، یہ ایک پاگل پن تھا، یہ ایک ذہنی کیفیت تھی، یہ اس کے اندر کوئی میتھڈ ٹو میڈنس تھا، یہ کوئی چیز ایسی اچیو کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو میں نے سمجھنے کے لیے خاصی دیر لگائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زیادہ ویسے پاسبلٹی ہے کہ کچھ ان کے اندر ایک ذہنی کیفیت بھی ان کی اس قسم کی ہے، لیکن دیر از سم میتھڈ ٹو دا میڈنس ایز ویل۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو زائنس مشین ہے وہ اوور ڈرائیو میں ہے، اوور ایکٹیو ہے اس وقت۔ اس کے دو سینٹرز ہیں کام کرنے کے، ایک تو وہ مشرق وسطیٰ کے اندر لبنان میں ایک جنگ کی انہوں نے صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، جس کے ذریعے وہ اس پورے پروسیس کو ناکام بنانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں وہ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے صدرن لبنان کے اندر 6 میل 7 میل کی ایک پٹی بنائی ہوئی ہے، وہ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس پٹی کے اندر حملہ ہوا۔ اب ان کے اوپر حملے کوئی ناردرن اسرائیل میں نہیں ہو رہے، یہ بات نوٹ کریں، ان کے اوپر حملے کوئی ناردرن اسرائیل میں نہیں ہو رہے۔ انفیکٹ اسرائیلی ملٹری نے ناردرن اسرائیل کو ریلیکس کہنے کا کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اب ان کے اوپر اگر حملے یا اسکرمشز ہو رہی ہیں تو یہ اس 6-7 میل کی پٹی کے اندر ہو رہی ہیں جو انہوں نے صدرن لبنان کے اندر بنائی ہوئی ہے، جہاں وہ خود ایگریسو ایکشن کرتے ہیں۔ ان کی سرچ پارٹیز ہوتی ہیں، ایڈوانس پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا آگے سے تھینس پٹینس ہوتی ہے حزب اللہ کے ساتھ، جس کو کہ وہ یوز کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ امریکہ کے اندر سے وہ ایک زائنس پروپیگنڈا مشین جو ہے وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے ذہنی قسم کا، اور اس میں نوٹ کریں کہ اچھا یہاں پر ایک گول یہ بھی ہے اکارڈنگ ٹو سم سورسز جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، کہ زائنس جو ہیں وہ جے ڈی وینس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں یہ اسرائیل کے فرینڈ نہیں ہوں گے، ان کو صدر نہیں بننا چاہیے، اور وہ جے ڈی وینس کو امبیرس کرنے کے لیے، ہیوملیٹ کرنے کے لیے، کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی پریزیڈنشیل بڈ جو ہے اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو نئی کتاب آئی ہے جے ڈی وینس کی کمیونین کے نام سے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بورن اگین کیتھولک کرسچن ثابت کیا ہے، اس سے بھی زائنس کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ ہماری ڈائریکشن میں نہیں جا رہے۔ اور فرائیڈے کے دن میں لنڈسے گراہم نے کو کہتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں سینیٹر لنڈسے گراہم کہ میں نے 4-4.5 گھنٹے کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے میں نے ملاقات کی، اور اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے سنڈے مارننگ کو جب وہ سی بی ایس کے ایک پروگرام دی نیشن میں گئے، جہاں انہوں نے کہا کہ میری صدر ٹرمپ کے ساتھ 4.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور صدر نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر میری ڈیل نہ ملی، جس قسم کی ڈیل چاہیے جو اسرائیل کو فیوریبل ہوگی، تو میں اسے کہتے ہیں میں اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر قبضہ کر لوں گا، اور پھر میں 20% تیل کے اوپر میں اس کا میں ٹیکس لوں گا۔ اچھا اب یہ اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ ایگزیکٹلی جو بلٹ پوائنٹس اور جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں سینیٹر لنڈسے گراہم کے، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکہ میں ریپروڈیوس کیے ہیں، خواہ ٹروتھ سوشل کے اوپر، خواہ فاکس نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ جو کچھ سینیٹر لنڈسے گراہم نے صدر کے مائنڈ میں ڈالا ہے، صدر نے وہ ہو بہو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر دی۔ صدر نے ویسے یہ بھی کہہ دیا ہے صدر نے کہ میں اسرائیل سے بڑا مایوس ہوں، ان سے حزب اللہ کنٹرول نہیں ہو رہی، اور میں نے سیریا میں جو میرا ٹیٹو ہے جو سی آئی اے کا پلانٹڈ ہے احمد الشرا، جس کو بہت سے پاکستانی ویلاگرز ایک ریبل کے طور پر ڈیفائن کرتے رہے، آج تک مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ویسے، ٹھیک ہے، مطلب ایوی ہو ہے، اس احمد الشرا کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ حزب اللہ کو کنٹرول کرے۔ اور احمد شرا جو ہیں، احمد الشرا یا واٹ ایور، احمد شرا جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حزب اللہ کا کس طرح سے ہم نے صورتحال کو سیٹل کرنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سیریا حزب اللہ کے ساتھ کوئی پنگا کرے گا یا وہ ان کے ساتھ میڈیشن کرے گا، وہ کیا کرے گا، یہ اسٹیج کے اوپر کلیئر نہیں۔ اب میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اس میں از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، کہ یہ صرف میڈنس ہی میڈنس ہے۔ 3 چیزیں مجھے پتہ چلی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کر رہے ہیں، اور وہ ایرانینز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہوں، میں بڑا بدماش ہوں، میں تو پھٹیاں پان دیاں گا، اور میں اسے کہتے ہیں آپ جے ڈی وینس اچھا آدمی، آپ جے ڈی وینس کے ساتھ ڈیل کر لیں، اگر آپ نے جے ڈی وینس سے ڈیل نہ کی تو میرے سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے، میں تو بڑا خطرناک آدمی ہوں، میں تو ایران کو تباہ کر دوں گا۔ اور یہ اس طرح کی وہ مسلسل کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جب بھی میں اسٹرائکس کرتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پبلک کو یہ میسج دے رہے ہیں اپنے ووٹر سپورٹ بیس کو کہ میں ان فل کنٹرول ہوں، جو بھی نیگوسیشن ایران کے ساتھ ہو رہی ہے یہ میں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہا ہوں۔ ہر دفعہ ایرانی اس لیے آگے موو کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں کہ میں ان کو ڈرا دیتا ہوں اور میں ان کو دھمکاتا ہوں، اور وہ میرے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جے ڈی وینس بھی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ان فل کنٹرول، ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، وہ یہ کہ وہ جے ڈی وینس کو بھی فیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یورپ میں جب وہ فرانس میں تھے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ میرا تو کچھ جاتا نہیں ہے،
اگر جے ڈی وینس کامیاب ہو جائے گا نیگوسیشن میں تو میری سکسیس ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری۔ سوبر انالیسس میں نے بہت سا پڑھا ہے یورپینس کا اور امریکن انالسٹ کا۔ وہ سوبر انالیسس یہ ہے کہ ایران اس کو ایک کول کیلکولیٹڈ چیس گیم کے طور پہ ایران اس کو پلے کر رہا ہے۔ ایرانینز جو ہیں وہ جہاں پہ فوٹو اپرچونٹی ہونی تھی وہاں پہ، حالانکہ انہوں نے اپنی ٹیم پہلے کھڑی کی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں پہ لیٹ پہنچے۔ امریکن ڈیلیگیشن کو، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو بہت دیر ان کا ویٹ کرنا پڑا۔ انہوں نے امریکنز سے پبلکلی فوٹو اپرچونٹی میں ہاتھ نہیں ملائے۔ فوٹو اپرچونٹی جو امریکن جس کے لیے بہت ڈیسپریٹ تھے وہ ان کو ڈینائی کر دی۔ وہ بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور جو نیگوسیشن کے اندر ایسکلیشن ڈومینیشن ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہے، اس میں انہوں نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کول ہیں، ہم کیلکولیٹڈ ہیں، ہم کام ہیں، ہم کمپوزڈ ہیں، اور سارا کا سارا جو ڈیسپریشن اور ریئیکٹیونیس ہے وہ اس اسٹیج پہ امریکنز شو کریں۔ یہ امریکن اینالسٹ کا بھی یہی یعنی تجزیہ ہے، اور یورپینس کا بھی یہی تجزیہ ہے، اور ہم تو چلیں ہیں ہی پارشل ہیں ٹورڈز ایران۔ نیٹ رزلٹ اس کا کیا نکلے گا؟ ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو ساری رات اس وقت شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے امریکی اور ایرانی کمروں کے درمیان میں، قطری دوڑ رہے ہیں، پاکستانی دوڑ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں منڈے کی مارننگ جب شروع ہوگی سوئٹزرلینڈ میں تو ایک اگلا راؤنڈ اس کا شروع ہو جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد اپنا منہ جو ہے وہ بند رکھیں گے۔ یہ بیسٹ پاسبل اس کا آؤٹ کم ہے جو اس کا نکل سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حارث کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایرانی سورسز سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ڈیلیگیشن نکل چکا ہے سوئٹزرلینڈ سے یا نکل جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح۔ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ اچھا، پریس ٹیلی ویژن میں بہت کول اس کی کوریج کی گئی ہے، صرف ایک ہیڈ لائن لگائی گئی ہے ایران کی سائڈ سے، اور وہ یہ ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن نے جے ڈی وینس کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ 14 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ کہ ایرانینز اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ پریس ٹیلی ویژن کی ابھی تک کوئی چیز یہ نہیں کہتی کہ ایرانی ڈیلیگیشن واپس آ گیا ہے یا واپس آ جائے گا یا یہ ٹاکس جو ہیں پروسیڈ نہیں کریں گی۔ وہاں بائی اینڈ لارج اس کو کول جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے۔ ایک اب جے ڈی وینس نے بڑی وہاں پر میں آپ کو ابھی تھوڑا سا ایک دکھاتا ہوں، ایک چیز بہت انٹرسٹنگ، میری کوشش ہے اگر میں یہی آپ کو دکھا دوں تو یہی بہت زبردست ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، آئی ہوپ کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ فوٹیج ہے جہاں پر اپیرنٹلی عباس سرکچی بہت سمائلنگ طریقے سے شہباز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ اب شہباز شریف کو پتہ چلا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، محسن نقوی کہ بھائی محسن پکڑو پیچھے دوڑو ان کے۔ اب یہ ایک سیکنڈ پروسیس ہو رہا ہے، ابھی دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ جے ڈی وینس کو پتہ چلا ہے کہ معاملے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، وہ جے ڈی وینس جو ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس کا چہرہ دیکھیں، وہاں سے جے ڈی وینس نے موو کیا ہے۔ جے ڈی وینس اب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہ یہاں پہ آئے ہیں ان دونوں کے پاس، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کا فیس ایکسپریشن آپ دیکھیں۔ جنرل عاصم از پلینگ کول، ایٹ لیسٹ ہی لکس کام، لیکن جنرل عاصم کو بھی احساس ہے کہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ شہباز شریف صاحب کی آنکھوں سے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ٹویٹر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بہت پریشان ہیں۔ جے ڈی وینس پریشان ہے لیکن کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ آپ سارا کا سارا سین جو ہے اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اچانک اسمائل آئے گی، ایک خاتون پوچھتی ہیں ان سے کہ کیسے چل رہے ہیں ڈائلاگ، تو جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ یا میں اس کی اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں۔ یہ جو فوٹیج میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ اس وقت ایک ہسٹورک شکل اس نے فوٹیج نے اختیار کر لی ہے، بیکاز دعویٰ یہ ہے ٹویٹر پہ لوگوں کا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ایرانی، اس کے بعد پھر اس کے آگے کی بھی کنٹینیوشن فوٹیج ہے جہاں پہ ایرانی ڈیلیگیشن نے اچانک انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں سے واپس جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ اسی فوٹیج کے درمیان میں تھوڑی دیر پہلے ایک اور بھی وہ کلپ ہے جو میں اس وقت دکھا نہیں آپ کو سکتا، میں شاید اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں، جس میں امریکہ کے صدر جے ڈی وینس بڑے خوش طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک میری زندگی میں اس وقت دو جو میرے بہت قریب ترین سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ایک ہندوستانی ہے ایک اور دوسرا پاکستانی ہے۔ ہندوستانی میری بیوی ہے اوشا وینس، اور پاکستانی ہیں جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل۔ اور گزشتہ 3 مہینے میں نے کسی سے اتنی بات چیت نہیں کی جتنی میں نے جنرل عاصم منیر سے کی ہے، اور فیلڈ مارشل نے ہمارے لیے بڑا کیا اور اس طرح کی وہ بات چیت کرتے ہیں۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ ایک تو جے ڈی وینس کو یہ احساس ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اسٹیو وٹکوف کو کنٹرول کرتے ہیں،
स्टीव विटकॉफ और जैक विटकॉफ के साथ फील्ड मार्शल का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रिलेशनशिप डेवलप कर चुका है समवेयर फ्रॉम दी मार्च एंड अप्रैल ऑफ 2025. सो जेडी वैंस को एहसास है कि स्टीव विटकॉफ एंड जैक विटकॉफ जो हैं फॉर रीजंस जिनको कमर्शियल बताया जाता है वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फैमिली के ईयर्स एंड आइज़ एंड ईयर्स को कंट्रोल करते हैं. तो जेडी वैंस जब जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं तो वो दर हकीकत प्रेसिडेंट ट्रंप की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं. ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है. दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो ये समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर उनको ईरानियंस को डिलीवर कर सकते हैं और उनका एक ऐसा असर रसूख है बीइंग द आर्मी चीफ डिक्टेटर एंड फील्ड मार्शल ऑफ अ न्यूक्लियर पाकिस्तान और ईरानियंस के ऊपर वो एक दबाव डाल सकते हैं उनके लिए. लेकिन इसकी तीसरी भी एक इंटरप्रिटेशन है कि जो सारा स्पेशल रिलेशनशिप है बिटवीन फील्ड मार्शल एंड अमेरिकन टीम ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ये अब एक टोटली एक रिडिकुलस इसने शक्ल अख्तियार कर ली है. ये एक मज़ाहिया शक्ल बन चुकी है. पहले इसकी मज़ाहिया शक्ल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए थी, ये डायस्पोरास के लिए थी, ये पाकिस्तानी वीलॉगर्स के लिए थी. अब पाकिस्तानी वीलॉगर्स को इस पर कोई ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं रही बिकॉज अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में जो लोगों ने इसे नोट कर लिया है कि ये एक अजीबोगरीब किस्म का रिलेशनशिप बन चुका है और लोग इसकी मसलसल किट लगा रहे हैं. अब आप इसको सोशल मीडिया और अब इसकी रेलेवेंस कम से कम होती चली जा रही है. इकनॉमिक्स में एक पैराडाइम है या हाइपोथेसिस है जिसको मेरा ख्याल है मार्जिनल रिटर्न्स कहते हैं, ड्विंडलिंग रिटर्न्स कहते हैं कि जब एक चीज़ हद से आगे बढ़ जाती है तो फिर उसके रिटर्न्स बहुत कम रहने लग जाते हैं. अब ये जो कोई भी रिलेशनशिप है इसके आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके रिटर्न्स जो हैं अब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए और दोनों साइड्स के लिए कम से कम होते चले जाएंगे बिकॉज इसका बहुत ओवर एक्सपोजर जो है वो हो चुका है. इस स्टेज पे मैं अगले चंद घंटों में दोबारा वीलॉग करूँगा जब इसकी पिक्चर हमारे सामने आएगी. मुझे बहुत उम्मीद है कि ओवर द नाइट जो डिस्कशंस हो रही हैं उसके नतीजे में मामला ठहर जाएगा. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो डायरिया लगा हुआ है मुंह का उनको वो रुक जाएगा, वो मज़ीद इस पर स्टेटमेंट्स नहीं देंगे और सुबह ये प्रोसेस रिज्यूम हो जाएगा. ईरानियंस ने एक सही पोजीशन ली है. वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने जो कमिटमेंट्स उनसे की थी 14 नकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उसे वो पूरा नहीं कर रहे और अगर अभी नहीं पूरा करेंगे उसकी खुल के वायोलेशन कर रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर आगे से ट्रस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता. जेडी वैंस की टीम का जो ब्रीफ है अमेरिकन मीडिया को वो ये है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये नेगोशिएशन कामयाब होती हैं मंडे को या होती संडे मंडे को तो ईरानियंस विल इनवाइट IAEA की इंस्पेक्शन टीम को वो बुलाएंगे ईरान में जो आके उनकी न्यूक्लियर साइट की इंस्पेक्शन का प्रोसेस करेगी. ईरानियंस एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये प्रोसेस कामयाब होगा तो फर्स्ट कैशे जो $6 बिलियन का कतर होल्ड करता है उसे अमेरिकन रिलीज़ करने का कह देंगे और उनको $6 बिलियन मिलेंगे और यूँ ये प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा. कैसे चलेगा? अच्छा, इजरायली चाहते हैं कि दोनों में से एक भी चीज़ जो है वो ना हो, ना पैसे रिलीज़ हों, ना कोई और न्यूक्लियर टीम वहाँ पर जाए क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा ये बताया कि इसराइली एट द टॉप ऑफ द पिच वो ये कहते हैं कि असल इशू न्यूक्लियर है. असल इशू इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी भी न्यूक्लियर नहीं था. आप पर ट्रस्ट माई जजमेंट आने वाले दिनों में आप इसको पता चल जाएगा. अभी पाकिस्तान के हवाले से एक डेवलपमेंट ये है छोटी सी जो ये है कि बिलावल जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ग़ालिबन एडवोकेट जो हैं अमजद हुसैन को चीफ मिनिस्टर वहाँ का लगा दिए. अमजद हुसैन साहब पीपल्स पार्टी के लोकल लीडर थे, सूबाई लीडर थे गिलगित बल्तिस्तान में, अगर उसको आप सूबा कह सकते हैं. अब उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है. गवर्नर जो है वो PMLN का होगा. अच्छा, पीपल्स पार्टी की 12 सीटें हैं, 24 डायरेक्टली इलेक्टेड सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो PMLN की हैं. दोनों मिलकर हुकूमत बना रहे हैं. गवर्नर PMLN का होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली भी PMLN का होगा और चीफ मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द असेंबली जो हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे. ये बंदरबान वहाँ पर ताकत की गई है. अगले 12 घंटों में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का फ़ैसला होना है क्योंकि हम सुन रहे हैं कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर फैसला करेंगे कि उन्होंने रिज़ाइन करना है बिकॉज ऑफ दी एंडी बर्नहैम जो चैलेंज उनके सामने है. वो करते हैं, रिज़ाइन नहीं करते हैं. ऑब्जर्वर ने यह दावा किया था. मैंने इस हवाले से मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक पीस लिखा था. मैं अगर उसको मुझे मौका मिले मैं आपको दिखा सकूं. मैंने एक पीस लिखा है जो यहाँ पे है, मेरा ख्याल है ये मैंने पीस लिखा है केयर स्टारमर्स ड्रामेटिक फॉल व्हाट इट मीन्स फॉर ब्रिटिश पाकिस्तानीज़. इसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा है. अभी मैंने रात को इसको किया था. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि केयर स्टारमर इसलिए नहीं फेल हो रहे कि उनका पब्लिक कनेक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं करते लोगों के साथ, और एंडी बर्नहैम बहुत कनेक्ट करते हैं. ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त एक बहुत खौफनाक डिसरप्शन हो रही है
جس میں بہت امپورٹنٹ رول جہاں اکنامک سرکمسٹانسز کا ہے وہاں امیگریشن پہ ہونے والی ڈبیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس امیگریشن ڈبیٹ کا بہت زیادہ فوکس ہندوستانی پاکستانی بلکہ خاص کر کے پاکستانی جو فریش ویو آف امیگریشن ہے جو پوسٹ بریکسٹ ہوئی ہے. میں نے اس میں اس کو بہت ایکسپلین کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ برٹن میں ہیں وہ کم از کم اس چیز کو پڑھیں اور پھر اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. لیٹ سی کہ صورتحال کیسی ڈیولپ کرتی ہے, ایران کی کیا ہوتی ہے, امریکہ اور برطانیہ کی کیا صورتحال ہوتی. 12 گھنٹے میں ہمیں پتہ چلے گا اگلے کچھ گھنٹوں میں کہ برطانیہ میں برٹش پرائم منسٹر سر کیئر اسٹارمر کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیا وہ فائٹ کریں گے اینڈی برنہم فنومینا کو یا وہ ریزائن کریں گے اس اسٹیج کے اوپر. اس کا بھی فیصلہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.